الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام أنزل إلينا أحسن الكلام اللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے کلام الہی کو بغور سننے والوں اور اس کی تمام پاکیزہ ہدایات پر عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یعنی سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو اس کلام کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور یہی عقل والے ہیں۔ ان دونوں آیات میں رب ذوالجلال والاکرام اپنے ان بندوں کو دونوں جہان کی کامیابی کی بشارت دے رہا ہے اور انہیں آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے جو بندے اس کا پاکیزہ کلام بغور سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کی تمام عمدہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بہترین کلام اور افضل ترین قول، افضل ترین کلام اور افضل ترین قول سے مراد کتاب اللہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی ہے، عمدہ بات یعنی ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یعنی بے شک سب سے بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ باری تعالیٰ نے بندوں کو اپنے کلام کی پیروی کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کی اچھی طرح تاکید فرمائی ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو۔ کلام اللہ سے محبت کرنے والوں، یقیناً جو لوگ پوری توجہ سے اپنے رب کا کلام سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تمام عمدہ اور پاکیزہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اعمال قبول فرما لیتا ہے اور انہیں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشک یہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو
پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ بس ایسے بندے اللہ کے فضل و کرم سے سعادت مندی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ہر حکم میں افضل صورت پر عمل کرتا ہے اور دین کے ہر معاملے میں بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ نیک بختوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو کلام اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو کلام اللہ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے اقوال و افعال میں اس کی عمدہ ہدایات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، احمدہ ابلغ الحمد وافضل، یجزل الثواب للذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ ایک مومن کامل جب خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کا کلام سنتا ہے تو وہ اس کے ارشادات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے۔ بس جب وہ اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان سنتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہو، تو وہ تمام نمازوں کو وقت پر بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے اور سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ انہیں مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف سنتا ہے اطعموا الطعام وافشوا السلام، یعنی یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور باہم سلام کو خوب عام کرو، تو وہ صحابہ کرم میں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں سبقت کرتا ہے۔ نیز بلا تفریق تمام مسلمانوں کو سلام کرتا ہے، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ بہترین الفاظ و انداز میں سلام کا جواب دیتا ہے۔ حکم الہی یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں جواب دیا کرو یا ویسے ہی الفاظ دہرا دیا کرو۔ اسی طرح جب ایک مومن اللہ رب العزت کا یہ فرمان سماعت کرتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو اسے سننے کے بعد وہ بندہ صبر کا پیکر بن جاتا ہے، بس وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک مومن رب ذوالجلال والاکرام کے اس فرمان کی تلاوت کرتا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ بس وہ بندہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، جہالت کرنے والوں کے ساتھ
تحمل سے کام لیتا ہے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پختہ ہو جائے اور معاشرے میں الفت و مودت عام ہو جائے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے پاکیزہ کلام سے عقیدت و محبت عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زاید ونوابہ واخوان حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خطى والدنا حاکمنا الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمی بما تحبه وترضى۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة۔